بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے 2 روز قبل ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے زور دے کے یہ بات کہی کہ حق و باطل کی جنگ میں اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انسان کے پاس فقط 2 راستے ہوتے ہیں، یا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نیوٹرل ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ نظریہ اور یہ قول امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ مولا علی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرے کہ وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے نہ حق کا ساتھ دیا بلکہ اس نے باطل کی نصرت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی گفتگو سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں یہاں پر عمران خان صاحب کو اس حق گوئی کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو حق گوئی کا آپ سبق عوام کو دے رہے ہیں، کاش آپ نے یہ سبق ہمارے ملک کے مولویوں اور علماء اکرام کو بھی دیا ہوتا کہ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آتی کہ اسلام میں یا حق ہے یا باطل ہے، دین میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہوا کرتا۔ اب یہاں پر جو اہم بات ہے اور سوال یہاں یہ ہے کہ جو بات دین ہی نے ہمیں سکھائی ہے، سیاست اور ملک کے معاملات میں تو ہم وہ بات بہت فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہی بات دین کے حوالے سے بیان کی جائے کہ اگر 2 گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہوں۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان یا حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو اس وقت فوراً یہ کہا جاتا ہے ارے کسی کو برا نہ کہو، ارے سب اچھے تھے، ظالم بھی جنتی اور مظلوم بھی جنتی، قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جو بات سیاست کے میدان میں ایک باشعور انسان کو قابل قبول نہیں ہے، وہ دین کے معاملے میں قابل قبول فوراً کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ یعنی کہ اچھا خاصا ایک باشعور انسان دین میں آ کر وہی پھر نان سینس آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ارے سب اچھے تھے اور قاتل و مقتول دونوں جنتی ہیں اور کسی کو برا نہ کہا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ۔ اور جس پوڈ کاسٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا بھی جا رہا ہے بہت، وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو دیگر وہاں پر پوڈ کاسٹرز موجود ہیں، اور جو آپ دیکھیے کہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں میں یقیناً ان کا شمار ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ حق اور باطل کو ملانا اور نیوٹرل ہونا یہ سیاست میں سب سے بڑا فراڈ ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیے اسی فراڈ کو جب ملا دین کا نام لے کر آپ کو بتاتا ہے تو آپ اسی نظریے کو مقدس سمجھ کر فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ حق و باطل جو ہے وہ دونوں جنتی ہیں، دونوں بہت نیک ہیں، اور حق و باطل کا فیصلہ نہ کیا جائے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی سیاست میں کام کرنے والی عقل، سیاست میں حق و باطل کی سمجھ رکھنے والا ذہن دین کے معاملے میں آ کے معوف اور بیکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اور یہاں پر خان صاحب نے جو نظریہ پیش کیا ہے یقیناً وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حق و باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بیان نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم حق کو چھپا رہے ہو، اگر تم نے حق و باطل کو ملا کے بیان کیا تو تم گویا کہ باطل کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس کا معنی ہے کہ ہمیں کف لسان نہیں کرنا ہے، حق و باطل کو واضح کر کے بیان کرنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر ہم نے حق اور باطل کو واضح کر کے بیان نہیں کیا تو گویا ایسا کرنے والا باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔
اور اس کے بعد دوسرے مقام کے اوپر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ قل هل يستوي الخبيث والطيب. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. یعنی یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ حق کو باطل سے الگ کر کے بیان کرنا ہے، جاہل اور عالم کے اندر ڈفرنس کو بیان کرنا ہے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. یعنی قرآن کف لسان کا نئی نظریہ پیش کر رہا ہے، بلکہ کف لسان کا نظریہ حق و باطل کے معاملے میں بالکل خلاف قرآن نظریہ ہے، صریحاً خلاف قرآن نظریہ ہے. اور میں یہاں پر عمران خان صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے کم سے کم سیاسی حوالے سے ہی صحیح لوگوں میں یہ شعور دینے کی کوشش تو کی کہ معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان کی جڑ یہ ہے کہ انسان حق کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے آپ کو وہ نیوٹرل شو کرتا ہے. اور میں کہوں گا عمران خان صاحب یہ خالی ملکی معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں بھی یہ نیوٹرل ہونا ہی ہر بربادی کی بنیاد اور ہر بربادی کی جڑ ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں کہ جو عالم دین جتنا زیادہ حق و باطل کو مکس کر کے کنفیوز کر کے بیان کرے گا اور جتنا اپنے آپ کو جناب وہ نیوٹرل شو کرے گا، اتنا جناب سب سے زیادہ اس کی پذیرائی. ارے صاحب کیا زبردست آدمی ہیں، کیا نیوٹرل بات کرتے ہیں. لوگوں کو آپ دیکھیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جناب ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں. ایسی فکر رکھنے والے افراد کو ایک ترقی یافتہ معاشرے میں خالی ذہن نان سینس تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اوپر سے اتنے فارغ ہیں کہ آپ کی کوئی فکر، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جیسے کہ دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہو انسان کے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو. تو یہاں پر میں یہ پیغام دوں گا کہ جتنی عقل اور شعور ہم سیاسی معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں، کاش دین کے معاملات کے اندر بھی ہم اتنی عقل اور سمجھ سے ہم کام لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک کامیاب مسلمان معاشرہ ہم تشکیل